آج کی ببرکت رات جو ماہ رجب المرجب شریف کی 27ویں رات ہے، اس رات کو ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اللہ کے پاک گھر میں تلاوت قرآن پاک، حضور کی نعتیں اور اب حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا بیان، واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں، آج کی رات بڑی ببرکت رات ہے۔ پاکستان میں کیونکہ سیاسی ماحول جو ہے وہ عروج پر ہے اور کل جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہر ایک کی توجہ جو ہے وہ الیکشن کی طرف ہے، جس نے ہمیں دینا کچھ نہیں۔ اور آج اتنی عظیم رات ہے، ہر سال یہ مسجد فل ہوتی ہے، لیکن آج اعلان کرنے کے باوجود وہ کیفیت لوگ نظر نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کیونکہ ایک ماحول باہر کا ایک سیاسی پارہ جو ہے وہ عروج پر ہے، تو ہر بندہ اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس پر تبصرے ہیں، اس پر پروگرام ہیں، اس پر جناب خبر نامے ہیں، اس پر مختلف ٹاک شو جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری قوم اس رات کو بھول گئی جس رات میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لامکان پر گئے اور وہاں بھی جا کر امت کو نہیں بھولے، امت کو نہیں بھولے، تو کتنی عظیم رات ہے۔ بہرحال ہم تو ڈیوٹی پر ہیں اور آپ بھی ڈیوٹی پر ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ لوگ بیٹھے ہوں، ہمارے نزدیک نوکری ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ کوئی سنے، کوئی سنے نہ سنے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم سب کا کام کیا ہے؟ ڈیوٹی۔ جب تک یہ سانس چلتی ہے نا، اس سے بڑی ڈیوٹی اور کوئی نہیں۔ حضور کی نوکری سے بڑی کوئی نوکری نہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی چاکری سے بڑی کوئی چاکری نہیں، مصطفیٰ کی غلامی سے بڑا عہدہ اللہ پاک نے رکھا نہیں۔ جو غلام مصطفیٰ ہو گیا وہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے، جو گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں اللہ پاک ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں جو الیکشن کے میں مصروف ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کوئی حضور کا غلام ہی عطا کر، ہمیں کوئی حضور کا غلام عطا کر۔ تو یاد رکھ لیں، اقبال بھی ایک موقع پر کہتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی یہ ہے، خدا نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی، اللہ نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جسے نہ ہو شوق خود اپنی حالت بدلنے کا۔ تو یہی ہے کہ جب ہم دعائیں کریں گے اور یہ عرض کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج کی اس ببرکت رات کا صدقہ، میرا ایمان کہتا ہے، اعتقاد کہتا ہے کہ جب غلام مصطفیٰ عرض کرتے ہیں نا تو اللہ پھر ان کی کمیاں بھی نہیں دیکھتا، اللہ فتح عطا فرما دیتا، اللہ کامیابی عطا فرما دیتا، اسباب پیدا کر دیتا۔ اور یاد رکھنے، میں نے عرض کیا کہ یہ حضور کی معراج پاک ہے، اس میں جاگنا، اللہ کے حضور جاگنا، یہ اللہ کے نیک صالح بندوں کا کام ہے۔ وہی جاگے نہیں جن کا تعلق ہوتا ہے، جن کا تعلق نہیں وہ تو نہیں جاگے گے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا کہ باقی جو لوگ نہیں یہاں بیٹھے ان کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے حضور کے غلام ہیں، جتنے آقا علیہ السلام کے نام لیوا ہیں،
یقیناً وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور کی غلامی میں سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ایت مقدسہ تلاوت کی ہے اس کو پہلے آپ سماعت کریں، اس کا ترجمہ سماعت کریں، اور اس پر میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی وقت مقرر پر دعا ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ 15واں پارہ ہے، سورہ اسراء ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی سے کہا جاتا ہے، اس کی یہ پہلی ایت مقدسہ ہے، یہ پہلی ایت مقدسہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا سبحان الذی، کتنی عظیم صورت ہے جس کی ابتدا جو ہے وہ سبحان سے ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہیں نا، بہت ساری صورتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ابھی واقعہ شروع نہیں ہوا، ابھی واقعہ اللہ جو بیان کرنا چاہتا ہے اس کو ابھی نہیں لایا۔ سب سے پہلی بات قرآن نے جو کی نا وہ کیا کہا سبحان۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں ایک بار اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ وہ درخت کیوں لگایا جاتا ہے؟ جب ہم دنیا سے جائیں گے جہاں وہ درخت لگا ہوگا وہیں پہ آپ کا اور میرا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے سبحان اللہ کہنا، ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے یا وہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو اللہ معاف کر دیتا۔ صرف یہ کہنا ہے، کتنا کہنا؟ سبحان اللہ۔ کہو ذرا اللہ سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ اب سبحان کا معنی، سبحان کا عربی کلام جو ہے قرآن پاک ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے 50 معنی ہیں۔ مثلا صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ، ہم کہ صلاۃ پڑھو، اس کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی ملاپ بھی ہے، صلاۃ کا معنی ملنا بھی ہے، صلاۃ کا معنی قربت بھی ہے، صلاۃ کا معنی بلندی بھی ہے۔ یعنی میں عرض یہ کر، ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو سبحان کا اللہ پاک کا یہ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان، کیا فرمایا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے، یعنی اللہ کی پاکی بولنا، اللہ کی قرآن مجید ذرا پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، تمام تر فرشتوں کو بلایا، بلا کر اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کیا بنانے والا ہوں؟ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں بنانے والا ہوں، بولنا ذرا، اب تعجب کی بات سننا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ابھی بنا نہیں، وہ ابھی بنا،
اللہ بتا رہا ہے میں بنانے والا ہوں۔ اب فرشتوں کا جواب سن لو، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قالو، قالو کا مطلب ہوتا ہے وہ بولے، فرشتے اتجعل فیہا، اتجعل، کیا تو ایسے کو بنائے گا، من یفسد فیہا، جو خون بہائے گا، کیا کرے گا جی؟ نہ انہوں نے آدم کو دیکھا ہوا تھا، نہ بھی بنے تھے، پاک ذات کہہ رہی تھی کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب اللہ نے تھوڑا اپنا خلیفہ ایسا بنانا تھا؟ ان کا اعتراض سنیے، وہ کہنے لگے قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو ایسے کو بنائے گا جو قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا؟ یعنی کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی تعجب کی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا تھا؟ فرشتوں کو علماء کہتے ہیں کہ اس لیے پتہ چل گیا تھا کہ وہ جان گئے تھے کہ جو آدم بنے گا وہ کس کس چیز سے بنے گا، اس کا مرکب ترکیبی کیا ہوگا۔ جب آپ نے کوئی چیز بنانی ہو، جب آپ بنا رہے ہوں تو اس میں نمک بھی ڈال دیں، مرچیں بھی ڈال دیں، ہاں جی، مسالے جات ڈال دیں، تو کوئی پوچھے کیا ہے بھئی کیا بن رہا ہے، تو آپ نہ بھی بتائیں تو وہ دیکھ کر ہی کہہ دے گا کہ یہ چیز بن رہی ہے، نمکین چیز بن رہی ہے۔ اگر آپ نے چینی ڈال دی، دودھ ڈال دیا، کھویا ڈال دیا، ملائی ڈال دی، گاجریں ڈال دی، دودھ ڈال دیا، کھویا وغیرہ ڈال کے آپ نے چینی، آپ کوئی نام بھی آپ بتائیں بھی کیا بنا رہے ہیں، تو کیا پتہ چلے گا آپ بنا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، بولنا ذرا، کھیر بن رہی ہے، میٹھا بن رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کیوں کہا؟ اللہ نے تو بتایا نہیں، فرشتوں کو پتہ چل گیا تھا یہ آدم مٹی سے بن رہا ہے، یہ آدم آگ سے بن رہا ہے، یہ آدم پانی سے بن رہا ہے، یہ آدم گارے سے بن رہا ہے، یہ آدم ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جا رہا ہے، اس میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے۔ وہ جان گئے جس میں یہ چیزیں ہوں گی نا تو مٹی میں گھٹیا پن ہوتا ہے، گھٹیا گاریا چمٹ جاتا ہے، پانی میں بہاؤ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جان گئے کہ یہ، اور آگ بھڑکنا ہوتا ہے، لگانا ہوتا ہے، سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو وہ جان گئے کہ جو ان چیزوں سے بنے گا وہ تو لڑے گا، اس کو غصہ بھی آئے گا، کبھی مٹی کی طرف بیٹھ بھی جائے گا، پانی کی طرف بہہ بھی جائے گا، وہ ساری چیزیں جان گئے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کیا کرے گا؟ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم۔ اس وقت فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں تمہاری نظر فسادیوں پر ہے، لڑائی کرنے والوں پر ہے، جھگڑا کرنے والوں پر ہے، میری نظر اپنے محبوبوں پر ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ یہ لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، یہ خون بہائے گا، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں ان کے اندر اپنا نور دیکھ رہا ہوں، اور اپنا نور جو ہے وہ اتار رہا ہوں۔ میں آدم کو دیکھ رہا ہوں، میں آدم کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت عیسیٰ کو، اور تمام تر نبیوں کے سردار حضور تاجدار کائنات کو فرمایا کہ تمہاری نظر فسادیوں پر ہے اور میری نظر اپنے محبوب پر ہے جس کی خاطر میں نے کائنات کو بنانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے بلکہ قرآن پاک میں سجدے میں گر گئے۔ کہاں گر گئے؟ پہلے وہ بولے قالوا سبحانک، وہی سبحان کا لفظ ہے، قالوا، وہ بولے سبحانک، باری تعالیٰ پاک ہے تو، کیا ہے؟ جب یہ اعتراض ہوا تھا تو فوراً اللہ نے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کر دیا۔ کیا علم عطا؟ جو کچھ تھا سارا کچھ عطا کر دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ السَّمَاءَ
کلا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ ان کنتم، پہلے اللہ نے فرشتوں سے پوچھا اچھا تم اس پر اعتراض کر رہے ہو؟ جی باری تعالیٰ ہم نے کیا ہے۔ فرمایا بتاؤ پھر چیزوں کے نام، جتنا علم میں نے آدم کو دیا تمہارے پاس ہے؟ تو وہ کیا ہوا؟ وہ بولے قالوا سبحانک، باری تعالیٰ پاک ہے تو، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہم نے اندازے لگا لیے تھے، قیاس کر لیا تھا، اپنی اسیسمنٹ کر لی تھی، ایسے ہی کر لی تھی، بس پاک ہے تو، ہم تو وہی جانتے جتنا ہمیں پتا ہے، تیرا علم جو ہے وہ کامل ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہاں جی، کیا انک انت تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ کیا ہے؟ پاک، سبحان، وہ کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ابھی واقعہ معراج تو آگے بیان ہونا ہے، وہ کیسے گئے، جبریل امی کیسے آئے، کیسے لے جایا گیا، کیسے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے، وہ تو آگے بیان ہونا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے سب سے پہلے فرمایا میں پاک ہوں۔ میں کیا ہوں؟ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ پاک نے فرمایا میں پاک ہوں، اس کا معنی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں پاک ہوں، میں محتاج نہیں ہوں، عجز مجھ میں نہیں ہے، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں چاہوں تو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے بھی جاؤں، وہاں بھی لے جاؤں، سیر بھی کروا دوں، دیدار بھی عطا کر دوں، جنت بھی دکھا دوں، دوزخ بھی دکھا دوں، اور محبوب کو سامنے بٹھا کر باتیں بھی کر لوں، پھر واپس بھی جو ہے وہ آ جائیں۔ سبحان، میں پاک ہوں، میں کیا ہوں؟ اس لیے یہاں پر ایک اور نکتہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی خواب تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑے بڑے مفکر جو ہیں اس دور کے اندر، انہوں نے کہا کیا ہے؟ خواب تھا۔ بولنا ذرا کیا تھا؟ یاد رکھ لو، اگر خواب ہوتا تو پھر معجزہ نہ ہوتا، خواب ہوتا تو پھر، خواب آپ کو بھی آتے ہیں، خواب مجھے بھی آتے ہیں، خواب آپ کو بھی آتے ہیں، اور مجھے خواب آیا الحمدللہ، میں حج کرنے کے لیے چلا گیا، حج پر چلا گیا، پورا حج مکمل کر لیا، آنکھ کھلی تو اپنے بستر پر تھا۔ اب میں اگر آپ کو بیان کروں تو اس میں کون سی بات ہے؟ بھی کتنوں کو خواب آتے ہیں وہ مدینے چلے جاتے ہیں، مکے چلے گئے، جیسی سوچ ہوگی ویسا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی لندن چلا گیا، کوئی سیر کر لی، تو اس میں کوئی اگر خواب ہوتا تو پھر معجزہ نہ ہوتا، معجزہ نہ ہوتا، اگر فقط خواب ہوتا تو پھر اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جو مناظرے ہیں، وہ کیا دیکھا، کیسے گئے، کفار کو جو تکلیف ہو گئی، وہ ہاں جی وہ لڑنے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خواب ہوتا تو پھر نہ ابو جہل کو تکلیف ہوتی، نہ ابو لہب کو تکلیف ہوتی، نہ عتیبہ اور شیبہ کو تکلیف ہوتی، کسی کو تکلیف نہ ہوتی۔ یہ تکلیف کیوں ہوئی؟ اگر وہ خواب سمجھتے، خواب تو بھائی خواب ہوتا ہے، خواب تو میں بہت باتیں ایسی محبت کے ساتھ بتائی جاتی ہیں۔ جب میں عمرے پہ گیا تھا، واپس آئے، 21 دن وہاں گزارے، واپس آئے، میں مسجد میں بیٹھ کر بتا رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم واپس آئے نا تو کوئی 15 سے 20 دن یہ کیفیت تھی کہ آنکھ لگتی تھی وہاں پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے، یہ تصور بن جاتا، یہ خیالات کی دنیا ہے، آپ جو سوچتے ہیں وہی خواب میں آ جاتا۔ آپ جہازوں کی سیر خواب میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ آپ کہیں جی میں ایئرپورٹ پر گیا، جہاز میں بیٹھا، ہاں جی ٹکٹ کٹائی، پورا دنیا گھوم کر آگے ہوں، تو آپ کسی کو سنا دیں تو وہ مان جائے گا، وہ یہ نہیں کہے گا اس کو خواب نہیں آیا۔
کیونکہ خواب تو خواب ہوتا ہے، خواب تو وہ بولو تو سی سمجھ آ رہی، خواب تو اگر خواب ہوتا نہ لڑائی ہوتی، نہ جھگڑے ہوتے، نہ ابو بکر صدیق بن جاتے اس کی تصدیق کر کے، نہ ابو جہل جو تھا وہ روندہ درگاہ ہوتا۔ بھی خواب کی بات ہے نا، اللہ نے تو اس خواب کے ذریعے ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو، ابو بکر کو یہ مقام دیا کہ وہ صدیق اکبر ہو گئے، اور ابو جہل نہیں مانا، وہ وسوسے میں پڑ گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں خواب تھا تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ حضور کا معراج تھا جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، جاگتے ہوئے، کیا بھائی؟ اور جو کچھ نظر آ رہا تھا، جو آقا نے بتایا، یہ ایسے نہیں کہ خواب آیا تھا، نہیں۔ اس لیے آج تک امت مسلمہ کے اندر دھڑے ہیں، صحابہ کرام میں بھی ایسے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ جس نے یہ کہا کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو، حضرت عائشہ صدیقہ نے مجھے صبح بتایا ابو بکر آج میں نے تیرے رب کو بھی دیکھ کر آیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کا جو اعتراض تھا وہ ایسے نہیں تھا کہ ہم کہ نہیں، انہوں نے جو قرآن پڑھا تھا اس کے مطابق بات کی، اور اس سے بڑے ان کے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر نے وہ جو انہوں نے پڑھا تھا اس کا ترجمہ سمجھایا کہ حضور کوئی نہیں ہے، حضور آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، فرمایا وہ جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، انہیں دیدار بھی عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے میرے محبوب جیسا اور بنایا ہی کوئی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا سب سے پہلے کیا ہے؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ، اللہ نے سبحان بول کر یہ بتا دیا کہ بعد میں آنے والے کوئی اعتراض نہ کرے، کیسے گئے، کیسے سفر کیا، وہ آسمان کی موٹائی کتنی ہے، وہ کیسے عبور کیا، وہ سورج کی گرمی اور اس کائنات سے دوسری کائنات میں جانا۔ آج بھی لوگ چاند پر جاتے ہیں، اس کے لیے خاص سواری ہوتی ہے، خاص لباس ہوتا ہے، تو سارا کچھ تھا، اگر کوئی کرے تو تب جاتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی ہو تو پھر، اگر اللہ کے حبیب ہوں تو کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے لباس بھی جنت سے بھیجا تھا، وہاں کا ہی لباس آیا ہوا تھا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ سے، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اسرا، جس نے سیر کروائی، جس نے، اور یہاں اعتراض جو بنتا ہے نا، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں بھی حضور گئے، قرآن کہتا ہے حضور نہیں گئے، حضور اللہ لے گیا ہے۔ کون لے گیا ہے؟ تو اسرا، سیر کروائی۔ اسرا کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، سیر کب کروائی جاتی ہے؟ عام سفر کرنے میں اور سیر کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ کیا بھئی سیر کرنے میں؟ اگر آپ کو کوئی کام ہو، مقبرہ جہانگیر آپ نے جانا ہے، موٹر سائیکل آپ کے پاس ہے، آپ اپنے کام جا رہے ہیں، ٹائم بھی کم ہے، آپ نے نماز، آپ جائیں گے تیزی کے ساتھ، کیا بھئی؟ اور تیزی کے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ اور اگر کوئی مہمان آ گیا، کراچی سے آ گیا، سندھ سے آ گیا، کسی اور جگہ سے آ گیا، باہر سے آ گیا، اس نے کہا جی مجھے ذرا سیر کروائیں، مجھے مقبرہ نور جہاں اور مقبرہ جہانگیر دکھا کر لائیں، تو جب آپ جائیں گے ایسے نہیں کریں گے موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھائیں اور ایک چکر لگوا کے آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ ایک ایک چیز بتائیں گے۔ سیر کے لیے سواریاں خاص ہوتی ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لے گیا، قرآن میں کسی جگہ پر نہیں آیا کہ اللہ کہے کہ لے گیا، قرآن تو کہتا ہے سبحان الذی اسرا، کیا ہے؟
یہاں پر ذہبہ نہیں ہے، کیا ہے؟ اسرا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں نے سیر کروائی۔ اس سیر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابتدا ایسے ہوئی، اب سنیے توجہ کے ساتھ، کہ ایک رات ہے، حضور اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، آقا کریم گھر میں تشریف، وہاں سے گھر سے نکلے اور اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز۔ اور یہ دن وہ تھے کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ کیا پریشانی تھی؟ پریشانی صرف امت کی تھی۔ کیا تھی؟ کیا بنے گا میری امت کا؟ کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہو گیا تھا، آپ کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ ابو طالب کا بھی، حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا، اور آپ کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ حضور غمگین تھے، اور 3 سال کے لیے کافروں نے، بدبختوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور حضور کو شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا تھا۔ ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، کوڑے بچھاتے تھے راستے میں، اوجڑیاں پھینکتے تھے حضور پر۔ یہ سارا جو تھا نا، کارروائی چل رہی تھی۔ حضور کریم آقا سوچتے تھے کہ میری امت کا کیا بنے گا، ان لوگوں کا کیا بنے گا۔ تو ایک رات سیدنا جبریل امی آئے۔ کون آئے جی؟ اور آئے کیسے؟ اکیلے نہیں آئے، 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کر آئے۔ اس سے پہلے حکم ہوا کہ سارا عرش سجا دیا جائے۔ عرش سج گیا، جنت کو اور زیادہ سجا دو۔ فرماتے ہیں کہ نئے درخت جب حضور معراج کی رات تشریف لائے، حضور نے جانا تھا جنت میں، تو فرماتے ہیں کہ نئے درخت جو تھے وہ اگا دیے، دوزخ بند کر دی، لاک کر دی۔ جبریل امی کو بلایا گیا، 70,000 فرشتے ساتھ لے جا۔ میکائیل کو بلایا گیا، اسرافیل کو بلایا گیا، اسرائیل کو بلایا گیا۔ اسرائیل کو کہا گیا آج کسی کی جان کو نہیں نکالنا، روح کسی کی قبض نہ کی جائے۔ اسرافیل سے کہا گیا، وہ سر لے کر کھڑا ہے، کہا تم سر کو چھوڑ دو، اور جنت کو سجا دیا۔ رزق کے فرشتے کو کہا کہ رزق عام کر دو، ہر غم جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور پھر جبریل امی سے کہا کہ جنت میں جاؤ، اور ایک براق جو میرے محبوب کی شان کے لائق ہے اس کو لے کر حبیب کی بارگاہ میں جاؤ۔ میرا حبیب لوگوں نے تنگ کیا ہے، تانے دیے ہیں، ہاں جی، چچا کا سایہ اٹھ گیا ہے حضرت ابو طالب کا، اور بیوی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو ساتھ ہے وہ بھی نہیں رہا، تو اب کیا کرو، محبوب کو لے آؤ، ہم سب کچھ دکھائیں گے، محبوب کو سیر کروائیں گے، جنت بھی دکھائیں گے، تمام تر جنت کے مقام دکھائیں گے، اور اس سے بڑھ کر سامنے بٹھا کر محبوب کو دیدار بھی عطا کریں گے۔ ہم حدیث پاک میں کہ سیدنا جبریل امی جنت میں گئے۔ کہاں گئے؟ جب جنت میں گئے تو وہاں پر ہر براق جو تھا، 40,000 براق تھے کل، کتنے؟ جن کا انتخاب تھا کہ یہ محبوب کے لیے، ان میں سے ایک حضور کے لیے۔ اب کیا ہوا، جبریل امی گئے، ہر براق کو دیکھا، ہر براق خوشی منا رہا تھا۔ وہ جیسے ہوتا ہے، کبھی دیکھا خوشی میں آئے نا تو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، وہ آگے پیچھے، ہاں جی، ایک رقص کی کیفیت ہوتی ہے، جھومنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب کیا تھا، سیدنا جبریل امین ایک ایک کو دیکھا، کوئی براق
کوئی براق بھی کم نہ تھا، ہر براق اس قابل تھا کہ اس پر حضور تاجدار کائنات کی سواری کرائی جائے۔ دیکھتے گئے، جب آخری بالکل آخری سطح پہ کونے پہ پہنچے تو ایک براق تھا جو رو رہا تھا۔ سارے کیا کر رہے تھے؟ ہاں جی، یار کئیوں کو ملتا ہے، یار کئی کو، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ تیار سارے بیٹھے تھے۔ مدینہ جب حضور پہنچ رہے تھے تو ہر ایک نے گھر سجایا تھا، ہر ایک نے صفائی کی تھی، ہر ایک نے اس دور کے مطابق جناب وہ جو درخت کیلے ہوتے ہیں سجائے جاتے ہیں، گھر سجا لیا تھا۔ حضور میرے گھر میں آئیں گے۔ ایک تھے حضرت ایوب انصاری، جنہیں کہا تھا میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر تو آٹا بھی نہیں کھانا پکانے کے لیے، میں نے کیا تیاری کرنی؟ محبوب آئیں گے، کہاں میرے مقدر کہاں؟ اور پھر کسی نے کیا خوب کہا، کیسی خوش بخت سی کلی ایوب دی، جتھے ڈاچی رکی آ کے محبوب دی۔ سب نے سجائے ہوئے تھے، یہ بیٹھے تھے، کیا کر، میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ جب بندہ سمجھتا ہے نا، جو کہتا ہے کہ میں اس قابل ہوں، کچھ نہیں ملتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں، انہیں نہیں ملتا، انہیں وہ رہ جاتے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ جو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، انہیں سب کچھ مل جاتا، انہیں سب کچھ۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ کیسی خوش بخت سی کلی ایوب دی، جتھے ڈاچی رکی آ کے محبوب دی، نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی۔ پڑھیے، نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، نیویاں دا پرونا۔ تختاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، نیویاں دا پرونا اے ساڈا۔ پڑھیے، نیویاں دا پرونا۔ وہ سارے وہ کود رہے تھے، خوشی منا رہے تھے۔ ہم میں سے ایک ہے جس پر آج حبیب خدا بیٹھے ہیں، ایک تھا رو رہا تھا، ہائے ہائے جے میں ویکھاں تے وہ ویکھے نہیں، جے میں ویکھاں تے وہ ویکھے نہیں، جے میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں تے وہ ایڈے لیک چنگے قد میرے، سونا وچ ویکھن دے ویکھے۔ ایڈے لیک چنگے قد میرے، سونا وچ ویکھن دے ویکھے، یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پہن بھلیکھے، یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پہن بھلیکھے، یار فریدہ تو ویکھی جا، یار فریدہ تو ویکھی جا، او ویکھے نہ، او ویکھے یا نہ ویکھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، کہتا ہے حضور میں کچھ نہیں ہوں، میرے پاس تو نہ عمل ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، تو پھر کرم ہو جاتا ہے، پھر وہ بلائے جاتے ہیں، پاس بٹھائے جاتے ہیں۔ براقی کو دیکھ لو کہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں، سارے خوشیاں، ان کی خوشی بھی جائز تھی کیونکہ حضور جو ملنے والے تھے، حضور ملنے والے تھے، تاجدار کائنات ملنے والے تھے، حبیب خدا ملنے والے تھے، ان میں سے وہ ان کا لسٹ میں نام تو تھا نا۔
لیکن کیا بتاؤں آپ کو، کیا بتاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جب وہ نوازتے ہیں تو پھر حلیمہ جیسی جو ہے اس کا مقدر جو ہے وہ چمکا دیتے ہیں، بلال جیسا جو ہے اس پر کرم ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ٹیشو ہیں اس میں دے دو، میں آپ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ محبوب جنہیں ملتا ہے کیسے ملتا ہے؟ مٹا دے اپنی ہستی کو۔ جس نے اپنے آپ کو مٹایا ہے اس نے محبوب کو پا لیا۔ جس نے کہا میں بہت بڑا ہوں اسے کچھ نہیں ملا۔ تو براق جو تھا سب کیا کر رہے تھے، بولنا ذرا۔ تو پھر کیا ہوا، ایک براق رو رہا ہے۔ جب وہ رو رہا ہے تو جبریل امی کی نظر پڑی، فرمایا بھائی تو کیوں رو رہے ہیں، بھائی تو کیوں میں رونا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں رو رہا ہوں کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک براق کا انتخاب ہونا ہے۔ خوشیاں منا رہے ہیں وہ سب اچھے ہیں مجھ سے، میں سمجھتا ہوں میرے مقدر کہاں۔ فوراً اللہ پاک نے فرمایا جبریل امی یہ براق جو ہے یہ میرے محبوب کے مزاج کے مطابق ہے۔ میرا محبوب سلطان کائنات ہو کر، تاجدار کائنات ہو کر عاجزی کرتا ہے، کمبلی بچھا دیتا ہے، غریبوں یتیموں بیواؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں، غریب یتیم آ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، حضور اپنا کھانا اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ پاگل، مدینے میں ایک پاگل عورت تھی، ذہنی توازن اس کا درست نہیں تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتی تھی، آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی، ہاتھ پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں لے جاتی، جدھر لے جاتی حضور اس کے ساتھ چل پڑتے، جو وہ کام کہتی آپ کام کر دیتے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں عاجزی حضور نے اس امت کو دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ براق کا انتخاب ہو گیا، جبریل امی نے لے لیا، 70,000 فرشتے بھی ساتھ لے لیے، وہاں سے چلے آ گئے محبوب کریم آقا کی بارگاہ میں۔ کتنے فرشتے ہیں بولو بھائی؟ 70,000 ہے، ایک براق ہے، ایک کیا ہے؟ اب جب آگے آتے ہیں تو کنڈی جو ہے دروازہ بند ہے۔ وہ رسول، وہ حبیب تاجدار کائنات جو ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، آج آپ جلدی عشاء کی نماز پڑھ لی اور سو گئے۔ کیا ہو گیا؟ حضور فرماتے میں اتنا بھی نہیں سویا تھا کہ جس کو نیند کہتے ہیں، میں نیند اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا۔ کیا ہوا؟ جبریل امی آ گئے۔ کیا دروازے سے داخل ہوئے؟ نہیں، سوراخ۔ اب جبریل امی اتنے بڑے ہیں کہ ایک پر مشرق میں ایک پر مغرب میں، پاؤں تحت سرا، سر جو ہے وہ عرش اولا۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا سوراخ ہوا ہے، اسی سے سمٹ کر نیچے اترے ہیں، اور نیچے اتر کر کھڑے ہیں، ابھی بھی آواز نہیں دیتے، کھڑے ہیں۔ کیسے جگاؤں؟ اللہ پاک فرماتا ہے اے جبریل امی ایسے کر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کا بوسہ لو۔ کیا کرو جی؟ جبریل امی نے اپنے کفوری لب جو تھے وہ میرے محبوب کے قدموں پر رکھے، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ نہ جنت، ہاں جی، نہ جنت، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، نہ جنت، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیوں۔ بہرحال عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت مقررہ کی طرف ہم قریب پہنچ گئے، آقا کریم کی آنکھ کھولی، چشمان مبارک یوں کھولا، جبریل میں یوں کھڑے۔ جی جبریل کیسے آئے ہو؟ جبریل میں عرض کرتے ہیں کہ حضور اللہ پاک نے بھیجا ہے، براق دیا ہے، 70,000 فرشتے ساتھ ہیں، 70,000 فرشتے ساتھ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب کو لے کر آؤ۔ ان اللہ اشتاق، اللہ تعالیٰ آپ
سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے۔ میں نے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ اس کے لیے یہاں وہاں یہ ہمارے لیے کیا ہے، وہ اس وقت بھی فرماتا ہے قرآن پاک میں فَإِنَّكَ أَعْيُنُنَا، میرے مصطفیٰ تو ہر وقت ہماری نظروں میں رہتا ہے۔ کیا کہاں رہتا ہے؟ وہ تو نماز پڑھ رہے ہوں تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ قَدْ نَرَا، نماز پڑھ رہے ہیں، بار بار حضور اوپر دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ دل میں خیال آیا ہے کہ قبلہ بدل جائے، کعبۃ اللہ بن جائے۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ حبیب آپ کا بار بار اوپر سر اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، کیا بھائی ہم ہر وقت قریب ہے۔ وہ اعظم چشتی نے کیا کہا تھا؟ تو اگر چاہے تو تیرے لیے ہر شب ہو شب اسرا، ہر شب ہو تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ فرمایا حبیب مکرم یہ وہاں بلایا جانا، براق کا بھیجا جانا، جنت میں لے جایا جانا، یہ تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پتہ چلے یہ محبوب کتنی شان والا ہے، کیا ہے محبوب۔ لیکن اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اس لیے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ۔ یہ جتنا کچھ بیان ہو جائے، جتنا کچھ سنو تم، تو پھر کہنا سبحان اللہ، کیا کہنا؟ پاک ہے وہ ذات۔ اس لیے پیر وارث شاہ صاحب نے کیا میرا جکراز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیہ طالب تے سی مطلوب گیا، جبریل سی صدقے لے جان والا، بعد کہندے نے بنا دروازیاں تو کیویں گیا سی عرش تے جان والا، ایتھے عقل نو کی ہے دوست وارث جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو یہاں پر بیان یہ کیا کہ جتنا کچھ ہے نا، سبحان اللذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، جس نے سیر کروائی، جس نے۔ تو میں نے کہا کہ سیر ایسے ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ سواری پر بیٹھ کے اور گئے اور آگے، نہیں، ایک ایک چیز دکھائی جاتی ہے۔ اللہ نے بھی جب محبوب کو سیر کروانی چاہا نا، حضور اٹھے تو آپ کا دل چاہا کہ میں غسل کروں، کیا کروں؟ جبریل امین نے عرض کی حضور غسل کے لیے پانی ہم جنت سے لے کر آئے، بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں لیٹ گیا، انہوں نے میرا سینہ مبارک جو تھا وہ چیر دیا یہاں تک، دل کو باہر نکالا، دل کو 1 منٹ میرا اور آپ کا ہارٹ، دل باہر نکل جائے، جسم سے کاٹ دیا جائے تو بندہ گیا، بندہ فرماتے ہیں دل کو باہر نکال کر تشت میں رکھا گیا، ہاں جی، پھر وہ جو پانی لائے تھے تسنیم کا پانی، اس سے دھویا گیا، دھونے کی ضرورت نہیں تھی، صرف عظمت دکھائی گئی، شان دکھائی گئی۔ تم دل کے محتاج ہو، 1 سیکنڈ کے لیے تمہارا دل بند ہو جائے بس تم گئے، زندگی ختم ہو گئی۔ یہ حبیب ہے، دل باہر نکلا ہوا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سن بھی، جو جبریل امین باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں پھر دل کو دوبارہ رکھ دیا گیا، دوبارہ سینہ جو تھا اس کو بند کر دیا گیا، پھر وہ جنت کا پانی تھا اس سے غسل ہو گیا۔ غسل کرنے کے بعد حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑا، سبز رنگ کا جوڑا، کیا؟ سبز رنگ کا جوڑا جو تھا، حضور یہ جنت سے آئے، اس کو پہن لے۔
جبہ جو تھا وہ بھی جنت سے، اس کو بھی پہن لے، امامہ شریف بھی جنت سے لایا گیا ہے، اس کو بھی پہن لے۔ حضور نے وہ پہن لیا، آقا نے پہن لیا۔ فرماتے ہیں جب پہن لیا سب فرشتے بولے سبحان اللہ۔ کی بولے بھائی؟ وہ فرشتے سانسی انسان ہے، بات ختم کرنے کو ہے۔ کیا بولے بھائی؟ جتنی اونچی سبحان اللہ اتنی جلدی تقریر ختم۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہی تو میں بتا رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ فرشتے بولے، رب بولا سبحان اللہ۔ کیا؟ پیر میر علی شاہ صاحب بھی بولے، کیا بولے؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، اوے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے۔ ادھر رب نے کیا ہے سبحان اللہ، کالی زلف تے اکھ مخ منہ رکھی ہیں مد بریاں۔ علماء نے لکھا ہے، مولانا شریف نوری صاحب لکھتے ہیں کہ جب بندہ دلہا بنتا ہے نا تو ماں بھی یاد آتی ہے، جن کی مائیں نہیں ان سے پوچھو جب وہ دلہا بنتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، باپ بھی یاد آتا۔ بندہ کہتا ہے میری ماں بھی آج دیکھتی، باپ بھی دیکھتا، قریبی رشتہ دار دیکھتے۔ فرماتے حضور کل کائنات کے دلہا بنے تھے، کل کائنات کے، ساری کائنات کی روح، ساری کائنات کی جان روک دی گئی تھی۔ کیا تھی؟ روح کائنات کی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، وہ جب کہتے ہیں کہ حضور گئے بھی اور آئے بھی، کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا۔ حضور گئے بھی اور واپس بھی۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا بھی کیسے گئے؟ کنڈی بھی ہلتی رہی، پانی بھی چلتا رہا۔ تو انہوں نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں حضور گئے نا تو حضور کائنات کی جان ہے۔ کیا ہے؟ جان ہے۔ جب جان نکل گئی کائنات جہاں تھی وہ رک گئی۔ بتی چلی جائے، لائٹ چلی جائے تو فوراً پنکھا اسی جگہ پہ رکتا ہے، کتنے چکر لے لے گا، بس رک گیا۔ جب آئے گی تو وہاں سے شروع ہو جائے گا، وہاں سے۔ فرماتے ہیں حضور گئے، حضور جان تھے، وقت رک گیا، کائنات رک گئی، ٹائم رک گیا، مصطفیٰ جانے لگے۔ میں بیان کر رہا، ابھی تیار ہوئے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ، سبحان اللہ۔ ما اجمالا کا، ما سنا کا، ما اکمالا کا، کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑی۔ تو میں حضور کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ ماں ہوتی تو کہتی سبحان اللہ، باپ ہوتا تو کہتا سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا حبیب تیرے سارے سائے اٹھا لیے، تیرا سایہ میں خود ہوں، میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا سبحان اللہ۔ کیا بھائی؟ فرماتے حضور پھر آگے بڑھے، اور وہ جو براق تھا کیسے کھڑا تھا ذرا بتانا، سر جھکا کر۔ اب وہ جناب کبھی آگے کبھی پیچھے، شوخی میں آ گیا۔ جب شوخی میں آیا جبریل امی بولے براق جانتا ہے کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ کے محبوب تجھ پر سوار ہو رہے ہیں، یہ شوخی کس کی ہے؟ عرض کرتا ہے، براق کہتا ہے اس پر مجھے ناز ہے، میری جان جو اللہ پاک نے مجھے دی وہ مچل رہی ہے کہ آج میرے جیسا اور کوئی نہیں کہ مجھ پر اللہ کے حبیب جو ہیں وہ سوار ہو رہے ہیں۔ فرماتے جب حضور نے اپنا پاؤں جو تھا آگے بڑھایا، حضرت میکائیل نے براق کی جو رسی تھی، پنجابی میں کہتے واگ کہتے ہیں، وہ پکڑی ہوئی تھی، ہاں جی، اور حضرت جبرائیل امین نے جہاں حضور نے وہ پائیدان ہوتا ہے وہاں پاؤں وہ پکڑا ہوا تھا۔ شفا شریف میں ہے تو سرکار فرماتے کہ مجھے حیا آئی۔ کیا آئی؟ جیسے بندہ شرم محسوس کرتا بھی یہ جبریل امی ہیں، وہ فرشتے جو سارے نبیوں کے پاس آئے، کتابیں لے کر آتے رہے،
3 کتابیں لائے، صحیفے لائے، اور 4تھی کتاب قرآن پاک لے کر آئے، تو یہ آج اتنا یعنی اس طرح خدمت کر رہے ہیں۔ تو جبریل امی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے 1000 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال تک؟ اللہ نے فرمایا مانگ لے جبریل جو منگنا ہے مانگ لے۔ تو میں کیا میں عرض کی تھی یا اللہ میں نے مصطفیٰ دی نوکری عطا کر، حضور کی خدمت کے لیے چن لے۔ فرماتے ہیں کہ پھر 1000 سال دوبارہ گزرے، پھر میں اللہ پاک نے فرمایا جبریل مانگ، میں نے کہا حضور کی نوکری، حضور کی خدمت۔ فرماتے ہیں کہ یہ مانگ کر مجھے ملا ہے، جنت سے بھی زیادہ یہ مجھے پیارا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، آپ کی۔ بہرحال سرکار نے اپنا قدم جو تھا وہ رکھا، جیسے ہی رکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں سرکار جب آنکھوں میں آنسو آئے تو جبریل امی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خوشی کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کیا آپ کو ماں کا خیال آیا ہے؟ بھی آج ماں ہوتی یا باپ کا خیال آیا؟ سرکار فرماتے ہیں جبریل ماں کا خیال بھی نہیں ہے اور باپ کا خیال بھی نہیں آیا، آج مجھے اپنی امت گناہگار کا خیال آیا کہ میرے لیے تو براق بھیجا گیا، کل جب قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس کا فاصلہ کئی 1000 سال پر محیط ہے، کیسے لوگ گزریں گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جیسے میں نے یہ کہا نا، فوراً اللہ نے وہی فرمائی جبریل میرے محبوب سے کہہ دیں براقوں کی کمی کوئی نہیں، براقوں کی کمی، آپ کے لیے براق بھیجا ہے، یہ خاص براق ہے، جو آپ کا غلام ہوگا، جو آپ کا امتی ہوگا، جو آپ کی غلامی اختیار کرے گا، جب وہ قبر پہ اٹھے گا تو اس کے لیے بھی براق بھیجیں گے، اس کے لیے سواریاں بھیجیں گے۔ فرماتے ہیں کہ حضور سے وعدہ ہو گیا، حضور سے وعدہ ہو گیا، اور اب میرا بھی جو وعدہ ہے انتظامیہ کے ساتھ، محترم شہباز صاحب سے اور باقی دوستوں کے ساتھ، وہ تھے انشاءاللہ تعالی ہم نے 10 بجے سے 10:15 کے درمیان کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے اور پھر صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماحول باہر کا سیاسی ہے اور لوگ ادھر لگے ہوئے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، کیوں کہ کوئی چناؤ ہوگا، کوئی اچھا سوچ ہوگی، کوئی ایسی قیادت ملے گی تو پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ کیا ہے؟ پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ سیاست بری نہیں ہوتی، برے لوگ آ کر سیاست کو برا کر دیتے ہیں۔ نبیوں نے بھی سیاست ہے، نبیوں کی بھی سیاست۔ سیاست کیا ہوتی؟ خدمت ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ لیکن پاکیزہ ہوتی ہے۔ ہماری سیاست دھونس، ہاں جی، دھاندلی، بدماشی، ایسی سیاست جو ہے اس پر لعنت ہوتی ہے، بری ہوتی ہے۔ اچھی سیاست تو یہ تو خدمت ہوتی ہے، لیکن قوم یاد رکھ لو، شروع میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اس قوم کی حالت اللہ نے کبھی نہیں بدلی، اس قوم کی حالت اللہ نے، جسے خود شوق نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، 10 منٹ پہ ہم نے چھوڑ دینا مائک۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چیز مقدر میں ہوتی ہے، چیز کیا ہوتی ہے؟ جو مقدر چوبے ملتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، اس بولو تو صحیح، لیکن بندہ کوشش نہیں کرتا، وہ نہیں ملتی۔